اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو بندہ چیز ناظم نشر و شاد ختم نبوت فورم محمد احمد رضا کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت خواہ ہیں کہ ایک کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ اس چینل پہ لائیو سٹریم میں ملاقات ہوئی۔ اس چینل پہ کیا قبلہ شاہ صاحب کے بھی چینل پہ کافی لمبی غیر حاضری چل رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ ایک جو خلا آیا تھا وہ بہت جلد ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ، اور وہی جو سابقہ سلسلہ ہے وہ ہمارے سلسلے برقرار رہیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نجی مصروفیات تھیں جن کے باعث پروگرام میں مسئلہ تھا، وقت نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے نہیں چل سکے۔ آج حاضر خدمت ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قادیانی عقائد توحید سے متعلق۔ بہت اہم گفتگو ہوگی آج کے اس پروگرام میں، ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک دیے ہیں ہمارے کچھ دیگر چینلز کے، ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا، انہی کے اندر موجود ہے لنک فیس بک اور ٹویٹر کا، وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ممبر، جوائن کا بٹن دیا ہے اس پہ کلک کر کے ٹیم کا حصہ بن جائیے، اور اگر وہ بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ ہمیں patreon.com کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اگر لگ جائے آپ کو اچھی تو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہر جگہ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ٹریک میں میرا نمبر چل رہا ہے، اور اوپر بینر پہ بھی شو ہے 0324114531۔ اس پر آپ واٹس ایپ پہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو اپنا نام اور جس ملک میں آپ قیام پذیر ہیں اس ملک کا نام واٹس ایپ کر دیں، آپ کو ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر لیا جائے گا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت، رد قادیانیت، مرزائیت، انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کا رد، جاوید غامدی کا رد، ڈبہ پینوں کا رد، گوہر شاہی فتنے کا رد، اور دیگر فتنوں کے رد سے متعلق آپ کو وہاں پہ انفارمیشن ملتی رہے گی۔ تو آج کا موضوع تو بڑا اہم ہے، لیکن اس سے پہلے آج ایک نئی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے۔ ایک سلسلہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، وہ سلسلہ آپ کو سکھانے کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دی گئی، کچھ طریقہ تبدیل کر دیا گیا، تاکہ وہ جو پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے تعلیم و تعلم کا وہ بھی برقرار رہے، اور ایک تھوڑا ٹیسٹ آپ کا چینج ہو جائے۔ آج سے سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر پروگرام میں جب ہم لائیو آئیں گے، عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت سے متعلق 3 سوال رکھے جائیں گے۔ توجہ آپ صاحبان کی تمام کی چاہیے کہ آج کے پروگرام کے آئندہ جب بھی ہم لائیو آئیں گے 3 سوال آپ کو بتائیں گے، پروگرام کے شروع میں 3 سوال بتائیں گے، اور اس کا صحیح جواب دینے والے کو تحائف دیے جائیں گے۔ اس تمام کو رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت سے متعلق آگاہی ہو جائے، چیزیں زبانی یاد ہو جائیں، رد مرزائیت سے متعلق آپ کا مطالعہ اچھا ہو جائے، تاکہ جب
کبھی آپ کو کہیں پہ بھی عقیدہ ختم نبوت یا رد قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرنی پڑے تو آپ کے پاس اسٹرانگ اینڈ ہیلدی نالج ہو. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو کو ہزاروں لوگ بھی دیکھتے ہیں، تو کن کن کو تحائف دیے جائیں گے. تو اس کے لیے چند جو ہے نا شرائط و ضوابط رکھے ہیں، اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ سوال ہر پروگرام میں 3 سوال رکھے جائیں گے اور وہ پروگرام کے شروع میں ہی بتا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کسی ایک سوال کا صحیح جواب دینا ہے. اگر آپ ایک سے زائد کا جواب دیں گے تو جو آپ کا پہلے سوال کا جواب ہوگا نا وہی آپ کا لے لیا جائے گا، باقی 2 یا اضافی 1 جو آپ نے جواب دیا ہوگا وہ اگنور ہو جائے گا، اسے نہیں ہم لیں گے. ہاں اب وہ جو پہلا جواب آپ کا لیا جائے گا وہ اگر درست ہوا تو وہ درست تصور کر لیا جائے گا، اگر وہ غلط ہوا تو وہ غلط تصور کر لیا جائے گا. نمبر 1 تو یہ پتا چل گیا کہ ایک سوال کا جواب دینا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ تینوں سوالوں کا آپ ہی ٹھیک جواب دے دیں گے 3 انعام آپ تک چلے جائیں گے، باقی آپ کے بہن بھائی محروم رہ جائیں گے. ان تک بھی دین کی تعلیم اور معلومات پہنچانی ہے نا. اور وہ جو گفٹس ہوں گے وہ عقیدہ ختم نبوت کا لٹریچر ہو سکتا ہے، ختم نبوت کیلنڈر ہو سکتا ہے، ختم نبوت سے متعلق کوئی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی رسالہ ہو سکتا ہے، کوئی میگزین ہو سکتا ہے. ہم اپنے سرکل میں سے نہیں باہر جائیں گے، یہی کچھ ہوگا. تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے. اگر ایک سے زیادہ کا دیں گے، مطلب جو 3 سوال میکسیمم 3 ہے نا، تو 3 میں سے آپ کا پہلا سوال جو ہے اسی کا جواب آپ کا پن کیا جائے گا، لے لیا جائے گا. اور اگر وہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک، اگر غلط ہوا تو وہ غلط تصور ہوگا، چاہے اگلے 2 بالکل ٹھیک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سوال کا جواب ایک سے زائد لوگ درست دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں یہ کیا جائے گا کہ ڈیجیٹل طریقے سے مختلف ویب سائٹ سے بھی ہو سکتا ہے یہ سلسلہ، وہ جیسے بھی ہم کریں وہ قرآن اندازی کر لیں گے. ایک سوال کا جواب اگر ایک سے زیادہ لوگ ٹھیک دیتے تو وہ قرآن اندازی کر لیں گے، تو وہ جو وہاں سے ون کرے گا اس تک ہم وہ انعام پہنچا دیں گے. تو اب یہ کہ 3 سوالات 3 مختلف لوگوں کو تک سے ٹھیک جواب اور ان تک انشاءاللہ یہ ہم ختم نبوت گفٹس پہنچائیں گے. اب جو سوال ہوں گے گزارش یہ کی گئی ہے کہ وہ پروگرام میں آپ کو پہلے ہی بتا دیے جائیں گے، پروگرام کے شروع میں آپ کو بتا دیے جائیں گے. جو مین ٹاپک ہوگا وہ شروع ہونے سے پہلے سوال آپ کو بتا دیے جائیں گے. اب ان کے جواب کیسے دینے ہیں وہ اپنے اس کے لیے 2 طریقے ہیں، دونوں کو فالو کرنا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں بلکہ دونوں کو. پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ کومنٹ میں جواب لکھ دیں، پہلے سوال مینشن کریں اور نیچے پھر جواب لکھ دیں، ٹھیک ہے. پلس میرا واٹس ایپ نمبر جو کہ نیچے ٹریک میں بھی چل رہا ہے میں دوبارہ پھر بینر پہ شو کر دیتا ہوں، پلس اس پہ بھی آپ نے جواب دینا ہے. کومنٹ کر کے وہاں سے آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اسے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دینا ہے. جب دونوں چیزیں میچ ہو جائیں گی پلس آپ کا جواب درست ہوا تو درست جواب کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب جو سوال ہوں گے وہ عقیدہ ختم نبوت، رد قادیانیت، رد مرزائیت سے متعلقہ ہوں گے، پلس ان کے جواب بھی اسی پروگرام میں موجود ہوں گے. البتہ وہ پروگرام کے کسی بھی حصے میں جواب دیے جا سکتے ہیں. سوال پروگرام شروع میں ہم بتا دیں گے 3 سوال، اور انشاءاللہ ہر پروگرام میں یہ سلسلہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 کہ جواب آپ کو پروگرام میں ہی بتائے جائیں گے. جہاں تک نقل مارنے کی بات ہے، جب ہم جواب بھی خود بتا رہے ہیں تو پھر نقل ہم خود کرا رہے ہیں، لیکن جواب اسی کو پتا چلے گا جس نے پورا پروگرام دیکھا ہوگا. وہ ہم ہو سکتا ہے پروگرام کے اختتام پہ اکٹھے 3 جواب بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ 10-15 منٹ کا پروگرام کریں اس کے بعد ایک جواب بتائیں، پھر پروگرام کریں دوسرے سوال کا جواب بتائیں،
پھر پروگرام کریں اور تیسرے سوال کا جواب بتائیں. وہ اب کیسے مینج کیا جائے گا؟ ہر دفعہ وہ طریقہ جو ہے نا ویریٹ کرے گا، اس کے اندر ویریشن ہوگی. سوال آپ کو پہلے بتا دیے جائیں گے، جواب پروگرام کے درمیان بتائے جائیں گے، اور جواب بھی وہی چاہیے جو ہم بتائیں، تاکہ آپ کا جو نالج ہو اس کے اندر ایکوریسی ہو، اس کے اندر پرفیکشن ہو. اور ظاہر ہے ہم جو آپ کو جواب بتائیں گے وہ اس طریقے سے بتائیں گے، اور وہ جواب بتائیں گے کہ جس میں اگر قادیانی بھی آپ کے مد مقابل آئے تو آپ کو وہ کاؤنٹر کوسچن کر کے پریشان نہ کر سکے، کیونکہ سب کچھ کرنے کا مقصد آپ کو سکھانا ہے. ایک تو آپ لائیو پروگرام میں آ کے بیٹھ کے تو سیکھتے ہیں، یہ ایک سلسلہ لمبا چل رہا ہے، اور اللہ نے چاہا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کا کام، ختم نبوت کا کام لیتے رہے، چلتا رہے گا. لیکن ایک یہ بھی طریقہ ہوگا، اس طرح کیا ہے آپ کو سوالن جوابن بھی آپ کو نالج آ جائے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ اس طریقے سے سیکھنے کو ملے گا. جیسا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قادیانی عقائد پر، جو قادیانی لٹریچر میں اللہ رب العزت کی توہین ہے. یہ موضوع بھی شروع نہیں ہوا، لیکن ابھی 3 سوال پہلے آپ کو بتا دیے جائیں گے، اور یہ بالکل لازمی نہیں ہے کہ وہ جو پورا ٹاپک ہوگا اس سے متعلق سوال ہو. جو بھی سوال ہوں گے وہ آپ کو شروع میں بتا دیے جائیں گے. سوال شروع میں بتائے جائیں گے، جواب ان کے پروگرام کے درمیان میں کسی بھی وقت آپ کو بتائے جا سکتے ہیں، اور وہی جو آپ چاہیے جو ہم آپ کو بتائیں گے، ورڈ ٹو ورڈ وہی چاہیے. ہاں 19-20 ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ سننے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں موجود ہیں، سگنلز ایشو ہے اور کافی زیادہ پرابلمز ہیں، لیکن میکسیمم آپ کی کوشش وہی ہو کہ اپنے پاس سے بات نہیں کرنی، جو ہم بتائیں بات وہی ہو. اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے بہت اچھا سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا کہ جو درست جواب دیں گے انہیں تحفے کی صورت میں ختم نبوت کا لٹریچر ملے گا، اور یہ بذریعہ ڈاک آپ تک پہنچا دیا جائے گا. جہاں بھی آپ کا آفس کا، گھر کا، اسکول، کالج کا جو ایڈریس ہوگا، جہاں جو آپ دیں گے وہاں پہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. تو یہ کچھ گزارشات تھیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا. آج کے جو 3 سوال ہیں وہ میں پہلے آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور ان کے جواب بھی انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے درمیان کسی بھی ٹائم بتا دیے جائیں گے، پھر آپ نے وہ جواب دینے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، بھائی جان ویٹ کیجئے گا، عبد الرحمن بھائی ویٹ کریں. پہلا سوال، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب انشاءاللہ پروگرام میں ہم عرض کر دیں گے. نمبر 2 یہ کہ قرآن کریم کی کم از کم ایسی 2 آیات بتائیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہوں. 2 سوال ہو گئے. اور تیسرا سوال جو ہے، 1 منٹ ویٹ کیجئے گا، تیسرا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کی نشست کے 3 سوال مکمل ہیں. کوئی ساتھی ان تینوں سوالوں کو لکھ کے کومنٹ کر دیں، اور اگر ہمارے یہاں پہ موڈریٹر صاحب موجود ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ تینوں سوال یہاں کومنٹ کر دیں کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. نمبر 2، قرآن پاک کی کوئی 2 ایسی آیات جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہوں. اور نمبر 3، مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار یعنی کہ مرزا قادیانی کو اور مرزائیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے. اب دیکھیں، جب ان 3 سوالوں کے آپ کو جواب ملیں گے، ایک تو آپ کو یہ پتہ لگے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، جو اس سے انکار کرے گا منکرین ختم نبوت بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے. اب جب قرآن پاک کی 2 آیات یاد ہوں گی عقیدہ ختم نبوت پر جو دلالت کرتی ہیں، قرآن کا بھی فیضان ملے گا، قرآن کریم کو پڑھنے کا، یاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. پھر جو مرزا جونیئر کہتا ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو وہ کافر نہیں ہے. آپ کو اس بات کا بھی جواب مل جائے گا کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار یعنی کہ مرزائی کیوں کافر ہیں، وہ وجوہ. اور یہ سوالوں کے تینوں سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم پروگرام میں بتائیں گے.
اور آپ کے جوابات کا بھی انتظار ہوگا. جواب کس طریقے سے دینے ہیں میں دوبارہ پھر عرض کر دوں. توجہ فرمائیں کہ آپ نے اس ویڈیو میں کومنٹ کرنا ہے. کومنٹ لائیو چیٹ میں نہیں کرنا، کیونکہ لائیو چیٹ میں کومنٹ کیا بعض اوقات مس بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ایک خاص وقت کے لیے شو ہوتا ہے. جب ویڈیو آگے یا پیچھے ہو جائے تو وہ کومنٹ بھی آپ کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کے نیچے مکمل ہو جانے کے بعد کومنٹ کرنا ہے. لنک آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو کا. یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں. پلس اس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے واٹس ایپ بھی کرنا ہے. واٹس ایپ نمبر نیچے میرا ٹریک میں بھی چل رہا ہے، اور یہ بینر پہ بھی پھر میں نے شو کر دیا. جب یہ آپ دونوں کام کر لیں گے، آپ کا جواب اگر درست ہوا تو درست تصور کر لیا جائے گا. ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کو قیدہ ختم نبوت سے متعلق تحائف دے کر. جزاک اللہ. یہ جو ایک نئی چیز تھی جو آج کے پروگرام میں متعارف کرانی تھی، وہ مکمل ہوا سلسلہ. تو اب چلتے ہیں پروگرام کے آج کے اصل موضوع کی طرف، کہ قادیانی عقائد میں توحید، مرزا قادیانی کی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں. ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن اتاری قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرحمن صاحب اپنا مائک انمیوٹ. جی جی السلام علیکم. بھائی جان آپ کا نا انٹرنیٹ بہت خراب ہے. آپ نے پہلے بھی بولنے کی کوشش کی ہے تو مجھے آواز نہیں آئی. آپ ایسے اپنا انٹرنیٹ ریفریش کر کے دوبارہ آئیں تو پھر آپ کو لیں گے. جو صاحب لائیو کال میں آنا چاہیں ان کے لیے لنک پن کیا وہ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. لنک میں نے کومنٹ کر دیا، وہاں سے بھی آ جائیں. تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. سامعین گرامی، اللہ تعالی تمام کائناتوں کا اور جہانوں کا واحد خالق حقیقی، مالک، پروردگار ہے. وہ واحد لا شریک ہے. وہ زندگی، رزق، موت، بلکہ دنیا و آخرت ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ روز قیامت کا واحد مالک ہے. وہ سب جہانوں کو پالنے والا ہے. سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وہ سب سے بڑا ہے اور اس کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے. اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر یا برابری کرنے والا نہیں. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ اکیلا ہے جسے فنا نہیں. اسے کسی نے جنم نہیں دیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے. وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے. وہی عبادت کے لائق ہے اور کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثل بے مثیل ہے. وہ حی القیوم ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وہ تھکتا بھی نہیں ہے. وہ نہایت رحیم و کریم ہے. اس کا باب رحمت کبھی بند نہیں ہوتا. اس کا غضب محدود اور رحمت لامحدود ہے. ایک ماں کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. حتیٰ کہ وہ اپنے منکروں کو بھی مایوس نہیں کرتا. وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے. اللہ رب العزت ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ ہمارا حقیقی محافظ و نگہبان ہے. اولاد، زندگی، موت، صحت، بیماری، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، خوشی، غمی، امیری، غریبی، سب اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرتا ہے. وہ دلوں کے راز جانتا ہے. وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے. وہ ہر انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ دعاؤں اور خواہشات کو پورا کرتا ہے. وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز جو وہ چاہتا ہے خود بخود وجود میں آ جاتی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے. رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، وہ ہر چیز کے بارے میں علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کی ذات، صفات
اور کمالات لامحدود، بے پایاں، لا انتہا، ازلی اور ابدی ہیں۔ پوری کائنات میں صرف اسی کی تجلیات کا ظہور ہے، وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے، اور اسی کی عظمت و رفعت انسانی عقل میں نہیں آ سکتی۔ صد شکر کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی محنت و کوشش کے ہمیں ایمان و اسلام کی نعمت کے علاوہ دیگر بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ لیکن قادیان کے بدذات و کذاب مدعی نبوت آجہانی مرزا قادیانی نے جس دیدہ دلیری کے ساتھ خالق ارض و سما کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، وہ اپنی خود ساختہ نبوت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے متعلق خرافات کا پلندہ گڑا ہے۔ اسے پڑھ کے دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ ایسے عقائد مرزائی جماعت کی نامردی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے جھوٹے دعوے نبوت کو، اپنی اس دکان کو، اس دجالی کذابی دکان کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت پر بہتان باندھے جھوٹ بولے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی مرزا غلام قادیانی کے نشتر سے نہ بچ سکی۔ جب ایسی عبارتیں پڑھتے ہیں جن میں مرزا قادیانی کی توہین اور مرزا قادیانی نے توہین کی اللہ رب العزت کی اور گستاخی کی، واللہ دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ بات سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ اس الو کے پٹھے کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پڑی، فقط یہ کہ اس نے اپنی نبوت کی دکان چمکانی تھی۔ آئیں اس سے متعلقہ چند گستاخیاں مرزا قادیانی کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ایسا ذلیل، ایسا بدبخت آیا کہاں سے؟ اب قادیانی لٹریچر میں دیکھیں تو یہ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 90 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفا ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی بات، مرزا قادیانی نے جو کفر کیا، یہاں پہ اللہ رب العزت کو مجسم کر دیا۔ کہتا ہے اللہ رب العزت کے بے شمار ہاتھ ہیں، بے شمار پیر ہیں، اور پھر آخر پہ جو بکواس کی اس نے کہ اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم، مطلب اللہ تعالیٰ کا وجود وہ تندوے کی طرح، اور لعنت مرزائیو تم پہ، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حقیقی اسلام والے ہیں، وی آر ریئل مسلمز۔ کوئی شرم کرو، حیا کرو، کم از کم قادیانی لٹریچر کا مطالعہ کر لو، مرزا قادیانی کی تصنیفات کا ہی مطالعہ کر لو، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں صراط مستقیم دکھا دے، ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ اسلام، بھائی جان ویٹ کیجئے گا، جو بول رہے ہیں مہربانی فرمائے ویٹ کریں۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اراکین اسلام، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اس میں جو پہلا رکن ہے توحید و رسالت، اس کا پہلا جز ہی توحید ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہاں مرزا قادیانی بک بک کرتا ہے کہ اللہ کے بے شمار ہاتھ ہیں، اور تم لوگ کہتے ہو ہم حقیقی اسلام والے ہیں۔
یار کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو. آگے دیکھیں جی، مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 312 پہ لکھتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بول نہیں سکتا؟ پھر بعد اس کے سوال یہ ہوا کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی مگر کان مرض سے محفوظ ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. اب یہ دیدہ دلیری دیکھیں، وہ الو کے پٹھو، جس شخص کو تم نبی مان رہے ہو اس کنجر کی یہ دیدہ دلیری ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہوگی. یہ لکھنے سے پہلے اس کنجر کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے اتنی بڑی گستاخی کرنے سے پہلے؟ اور ابھی بھی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، وی آر دا ریئل مسلمس، اور ہم حقیقی اسلام والے ہیں، ہم امن پسند ہیں. یہ ہے تمہارا حقیقی اسلام کہ ایک طرف جس شخص کو تم نبی مان رہے ہو وہ کہتا ہے کیا خدا کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کیا نبوت کا دعویٰ، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھ پہ اللہ الہام بھی کرتا ہے. اب الہام کرتا ہے تو کہتا ہے اس نے ایک تصور دیا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ بولنے والا خدا ہے. اور جب مخالفین قادیانیت یعنی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی زبان نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اچھا خدا نے وحی کرنے بھی بند کر دی، اس کی زبان بھی نہیں ہے. اچھا وہ سنتا تو ہے، مطلب ہم کہتے ہیں سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، لیکن اب وحی کا دروازہ بند ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، تم میرے بعد کوئی نبی نہیں. وحی کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، وحی کا دروازہ کھلا، اللہ بولتا ہے، اللہ الہام کرتا ہے. کہتا ہے اگر تم کہو گے کہ اللہ بولتا نہیں ہے تو میں یہ سوال کروں گا کیا اللہ کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ یار کیسا کنجر بندہ تھا، کذاب کیسا تھا، دجال بے ایمان تھا. یہ قادیانیوں کے عقیدے جو آپ مسلمانوں سے قادیانی چھپاتے ہیں. مہربانی فرمائیں کہ ان چیزوں کو سن کر اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ یہ شیئر کیا کریں چیزیں تاکہ ان کا بھی ایمان بچ سکے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر قادیانی کوئی انہیں گمراہ کرنا چاہے تو انہیں پتہ ہو، مرزا قادیانی کی کفریات کا پتہ ہو، قادیانی عقائد کا پتہ ہو. جی السلام اب یہ علیکم دیکھیں ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضمیر کیا نہیں بھائی؟ جی احمد رضا بھائی، اپنا کیا ہم اس پر گھر میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ جو معاملات ہیں مرزیت قادیانی، یہ جو ناگے شاہ ہے، یہ جونیئر ہو گیا یا سینئر ہو گیا، کیا ہم اس پر بات کر سکتے ہیں؟ کیا مسجد پر میں اس پر بات ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے جو ائمہ اکرام ہیں، ہمارے جو پیر ہیں یا گدیوں والے ہیں یا بڑی جو ہمارے پولیٹیکل میں نا لیڈرز ہیں، کیا میں وہ آپ کی بات کر بات سکتے ہیں کہ سمجھ گیا، نہیں کر سکتے اس پر؟ میں سمجھ گیا. انشاءاللہ بہت جلد یہ آپ نے چلیں توجہ دلا دی تو میں یہ بھی اعلان کر دوں کہ بہت جلد اور شارٹ ویڈیو کلپس کی صورت میں کچھ چیزیں میں یہاں پہ لانے والا ہوں. کہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت کا کام کیسے کریں، ہم تحفظ ختم نبوت کا کام کیسے کریں. جی میں ایک استاد ہوں، میں اسکول ٹیچر ہوں، میں ختم نبوت کا کام کیسے کروں؟ جی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ختم نبوت کا کام کیسے کروں؟ میں ایک بزنس مین ہوں، ختم نبوت کا کام کیسے کروں؟ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں ختم نبوت کا کام کیسے کروں؟ میں ایک ایم این اے ہوں، میں ایک منسٹر ہوں، میں ختم نبوت کا کام کیسے کروں؟ میں ایک سی ایس ایس آفیسر ہوں، میں ختم نبوت کا کام کیسے کروں؟ انشاءاللہ ان تمام شعبہ جات کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ آپ ختم نبوت کا کام کیسے کریں بہت جلد انشاءاللہ. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ وفا کرنا ہے. وہ وعدہ وفا اسی طرح ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھی جائے۔ یا پروگرام پہ آگے بڑھنے سے پہلے جو 3 سوالات ہم نے شروع میں ذکر کیے تھے، جو آج کے پروگرام سے متعلق تھے، 3 سوالات، ان میں سے میں تیسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ جو سوال تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی 8 وجوہات ہیں جو آج کی نشست میں آپ کو بتانی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہ ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے، نمبر 2 نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کہ مرزا قادیانی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی وجہ سے، نمبر 4 تمام انبیاء پر فضیلت کا دعویٰ کرنے اور گستاخی کی وجہ سے کہ مرزا قادیانی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا، تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کی گستاخی کی، نمبر 5 دعویٰ خدائی کرنے اور توہین خدا کرنے کی وجہ سے کہ مرزا قادیانی نے خدائی کے دعوے کی اور خدا کی توہین کی، جو توہین کی وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جو دعوے کیے وہ آگے ذکر کریں گے، نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ نص قطعی کا انکار ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ بھی اللہ خود بتاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو بھی مٹی سے بنایا اور عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا، کن کہا فیکون ہو گیا، ان کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو یہ 6 ہو گئی۔ 7ویں بات یہ کہ جہاد کو حرام قرار دینے کی وجہ سے، جہاد کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور نمبر 8 مسلمانوں کو کافر کرنے کی وجہ سے، یہ 8 وجوہ ہیں کہ جن کی بنا پر قادیانی، مرزا قادیانی بھی کافر اور مرزا قادیانی کے ماننے والے بھی کافر، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ یہ جو آج کی نشست میں ہمارا تیسرا سوال تھا اس کا جواب رکھ دیا ہے، اور اسلام اللہ بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام اللہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، جی 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 برائے مہربانی سوال دوبارہ کیجیے، میری توجہ نہیں تھی شاید۔ اسلام اللہ بھائی، جس سوال کا جواب وہ سوال یہ تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو کافر، یعنی کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ 2 سوالات جن کے جوابات اگلے ہم کسی بھی وقت میں دیں گے، وہ ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر قرآن پاک سے 2 آیات بطور دلیل دیں، مطلب 2 آیات ایسی پیش کرنی ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر دال ہو، عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہو۔ سوال نمبر 3 کا جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ شروع سے ساتھ تھے نا اسلام اللہ بھائی؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا نیٹ خراب تھا، ابھی جوائن ہی ہوا ہوں، ڈائریکٹ جوائن ہو گیا ہوں۔ چلیں آپ ایسے شروع سے دیکھیے گا، ایک نئی چیز لائے ہیں پروگراموں میں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا، شروع سے ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، چلیں یہ مرزا قادیانی کی جو گستاخیاں اللہ رب العزت کی شان میں اس نے جو کی وہ آپ کو دکھائی، مزید آگے چلتے ہیں، ابھی بس نہیں بریک نہیں ابھی لگی، ابھی بریک نہیں لگی، یہ ذلیل تھا، بلکہ ذلیلوں سے بھی بڑا ذلیل تھا۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد 20 ہے، مرزا قادیانی کی تصنیف کردہ کتاب ہے، قادیانیوں کی ویب سائٹ alislam.org میں پڑی ہوئی ہے، اگر وہاں پہ بھی کسی کو شک ہو تو ربوہ میں جو ان کی سب سے بڑی خلافت لائبریری ہے وہاں پہ بھی موجود ہے، تو روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 396 396 میں مرزا قادیانی اب دیکھیں کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، قادیانیوں کا خدا چوروں کی طرح پوشیدہ ہے گا، اور الو کے پٹھو یہ ہے تمہارا ریئل اسلام، یہ ہے تمہارا لو فار آل ہیٹڈ فار نن، کہاں سوئے ہوئے نشہ کر کے ذلیل انسان،
مرزا قادیانی ساری زندگی توہین کرتا رہا، گستاخیاں کرتا رہا، بک بک کرتا رہا، کتے سے بھی برا بھونکتا رہا، اور تم لوگ اسے نبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ مرزا قادیانی کا قلم اگر اللہ کے بارے میں اٹھتا ہے تو ہمیشہ گستاخی کرتا ہے، کہیں پہ کہتا ہے اللہ کے سینکڑوں ہاتھ ہیں، سینکڑوں پاؤں ہیں، کہیں پہ کہتا ہے اللہ کھا جانے والی بلا ہے، کہیں پہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ قادیانی مذہب جو ہے اس کے اندر کیا تصور ہے خدا ایک چور ہے، یہ ہے قادیانیوں کے قائد۔ ہاں آپ یہ دیکھیں اب خدا بھی سچا کیسے ہوگا، سچے خدا کا کیسے پتہ لگے گا، وہ بھی قادیانی بتائے گا۔ یہ دیکھیں جی روحانی خزائن جلد 18 ہے، صفحہ نمبر 231 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اب اس سے کیا پتا چلا کہ اگر ہم تجھے رسول نہیں مانتے تو ہمارا کیا خدا بھی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کہ تیری نبوت کو تسلیم کرنے سے خدا کی وحدانیت اور خدا کی سچائی اور خدا کی بڑائی معلوم ہوگی؟ یہ صرف تیری ضلالت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں، یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ تذکرہ کتاب ہے قادیانیوں کا جو قرآن ہے، اور مرزا قادیانی کے تمام الہامات اس کے اندر درج ہیں۔ اس کا نمبر 358، پیج نمبر 358، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق۔ یہاں تو اس نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ قادیان میں نازل ہوگا۔ یار اس شخص کو تم لوگ نبی مانتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیا تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا دکھاؤ گے کہ اے آمینہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ساری زندگی آپ سے بے وفائی کرتے رہے، ہم ایک قادیان کے گٹر کے کیڑے کو، قذاب قادیان کو، دجال پنجاب کو، فرنگی کے غلام کو ہم نبی تسلیم کرتے رہے، ہم نے آپ کے برابر میں اسے بٹھا دیا تھا۔ یقین مانو یہی عقائد رہے، مر گئے قادیانی کلٹ میں رہتے ہوئے مر گئے، ازلی ابدی جہنم میں جاؤ گے۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تھی مرزا قادیانی کی وہ گستاخیاں جو اس نے اللہ رب العزت کے بارے میں کی ہیں۔ اب آئیں، خود بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ مرتبے میں اس جیسا، نہ تعداد میں اس جیسا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا ہی کوئی نہیں۔ اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 456 ہے، 456۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ اولادی۔ اب اگر اس کا ترجمہ اس عبارت کا میں کروں تو قادیانی کہیں گے نا جی نا، مولوی نے اپنے پاس سے ترجمہ کر دیا، مولوی نے جھوٹ بول دیا۔ تو ہم نہیں کرتے، ہم یہ مرزا قادیانی کی کتاب میں ہی نیچے دیکھ لیتے، اس نے خود کہا کہ میرے خدا نے کہا تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے، انت منی، تو مجھ سے، بمنزلتی، بمنزل اولادی، اولاد میری اولاد کی طرح ہے۔ یار اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے اولاد کی طرح ہے۔ کتنا کذاب نہیں تھا، کتنا جھوٹا نہیں تھا، بے ایمان تھا یہ۔ صرف یہاں پہ نہیں، یہی حوالہ آپ کو اور جگہ پہ ملے گا۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں بات کی اس نے کہ غلطی سے کر دیو، نہ 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 نہ، قصدن کی، صراحتن کی، ارادتن کی ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 376 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا انت منی بمنزلات اولادی، ترجمہ یعنی تو مجھے بمنزل اولاد ہے۔ یہ لیں، آگے چلے جائیں، اسی بات کی تائید اور الفاظ میں کرتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 18 ہے، صفحہ نمبر 228 ہے، لکھتا ہے کہ یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا، اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا۔ تو مجھ سے ایسے ہے جیسا کہ اولاد،
تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے. استغفر اللہ یار، یہ باتیں تو امام الانبیاء، سید الاولین، سید الآخرین، فخر الانبیاء، تاج الانبیاء، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کی. یہ تو انہوں نے بھی نہیں کہا، لیکن یہ حقیقی اسلام کے ٹھیکیدار اور دعوے دار قادیانی کیا بک بک کرتے ہیں. کہتا خدا نے مجھے کہا تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ اولاد، تو مجھ میں سے اور میں تجھ میں سے. شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. یہ کفریہ قائد آپ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اور آخرت تو آپ کی خراب ہی خراب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیا تم لوگوں نے اپنے خلیفوں کا انجام نہیں دیکھا؟ مرزا قادیانی سے لے کے آج کی تاریخ تک جتنے تم لوگ کے مرزا خاندان کے لوگ مرے، خلیفے مرے، تمہارے بڑے بڑے مگر مچھ اور پھنیر قسم کے سانپ جنہوں نے تمہارا جینا بھی مشکل کیا ہوا تھا چندے لے لے کے وہ مرے، تم لوگوں نے ان کی موت نہیں دیکھی؟ کیسی عبرتناک موت تھی جو مرزا قادیانی مرا. حکیم نور الدین کم عبرتناک موت مرا. مرزا بشیر الدین محمود نے کم ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اسے. پھر مرزا ناصر آتا ہے، پھر اس کا بھائی طاہر آتا ہے، اور اب یہ جو مرزا مسرور ہے، کیا لان تان اس پہ کم ہوتی ہے؟ اس الو کے پٹھے کو جس کو قرآن نہیں صحیح پڑھنا تو تم لوگوں نے خلیفہ بنا لیا ہوا ہے. شرم کرو یار، کوئی حیا کرو. آگے حوالہ جات کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر اسلام اللہ بھائی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر لیں، اگر نہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ ضمیر کیانی بھائی یہ موجود ہیں، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے وہ کر لیں، پھر آگے بڑھا جائے. اچھا، اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں. ایک سوال کا جواب دے دیا تھا اور دوسرے سوال کا جواب اب دینے لگے ہیں، جو کہ تھا عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. سوال کا جواب دینے سے قبل میں لنک پن کیا ہوا ہے، میں دوبارہ پھر کومنٹ کر رہا ہوں. یہ پنسار یحییٰ نیچے آیا ہے، قادیانی مرزائی کبھی جرت نہیں کرے گا یہ بندہ لائیو آنے کی. میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی یہ بندہ لائیو آ کے بات نہیں کرے گا. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ اپنے مذہب کا نہیں دفاع کر سکتے، یہ اپنے منہ بولے نبی کا دفاع نہیں کر سکتے، یہ اس کی اور تذلیل کروا کے بھاگ جاتے ہوتے ہیں. بہرحال عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. دوبارہ پھر میں عرض کر دوں کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بلکہ یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے دو سوال جو تھے وہ مکمل ہوئے. جو آج کی نشست کا تیسرا سوال ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ آئندہ دے دیا جائے گا. اور آگے بڑھتے ہیں مرزا قادیانی کی گستاخیوں کی طرف جو مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی شان میں کی. یہاں پہ میں آپ سے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا قادیانی نے اللہ کی شان میں گستاخیاں بھی کی اور خود خدا ہونے کا اور خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور خدا میں سے ہونے کا دعویٰ کیا. اب دیکھیں یہ اتنا کنجر بندہ ہے، آگے کہتا ہے کہ میں مطلب اللہ مرد بن گیا اور مرزا قادیانی عورت بن گئی، اور پھر جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں زوجین والے وہ اللہ نے میرے ساتھ کی. یار یہ
یار پنسار یحییٰ ڈاکٹر یحییٰ بتاؤ اس قسم کے بندے کو نبی مانتے ہو، اس الو کے پٹھے کو نبی مانتے ہو، اس کنجر کو نبی مانتے ہو؟ یار کچھ شرم حیا کرو، شرم حیا کرو۔ بہرحال وہ دیکھتے ہیں جی، یہ دیکھیں بلکہ یہ پہلا یہ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 103 ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا میں وہی ہوں، میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا۔ لعنت ہے یار تم لوگوں پہ، لعنت ہے مرزا قادیانی پر۔ یا بلکہ اس جی کو اسی آپ کو وجہ مرزا سے قادیانی، معاف کرنا احمد رضا بھائی، اسی وجہ سے نا جو مرزائی قادیانی ہے نا وہ مرزا قادیانی کو اپنا خدا بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کو تو زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، آپ یو ایس اے سے بلونگ کرتے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے اور رد مرزائیت پہ کام کرتے ہوئے بھی، اور ان کی وہاں کی ایکٹیویٹیز پہ بھی آپ کی گہری نظر، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے ایک منام میں ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ اب یہاں پہ مرزائیت ویل کرتے ہیں جی وہ خواب ہی تو تھا، وہ الو دے پٹھیو وہ کشف سی تے وہ عام انسان دا کشف نہیں سی، وہ عام انسان کا کشف نہیں تھا، وہ ایک نبوت کے دعوے دار کا کشف تھا۔ ایک مدعی نبوت کے کشف کو ہم عام بندے کے، عام انسان کے کشف کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کر سکتے، اس پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ نبی کے کشف میں تو پرفیکشن، ایکوریسی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں خود کو خدا بنے دیکھ لیا۔ چلو یہاں تک تمہاری جو ہے نا جو ایک بونگی سی تعویل ہے اگر قابل قبول ہو بھی جائے، آگے پھر مرزا قادیانی تم لوگ کو جوتے مار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کشف میں تو دیکھ لیا کہ میں خدا ہوں اور یقین بھی کر لیا میں، اور وتیقنت اننی ہوا، یہ دیکھیں وہ یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ آپ لوگ کہہ رہے وہ خواب میں دیکھا تھا، وہ تو یقین کر کے بیٹھا ہوا کہ میں خدا ہوں۔ تو شرم کرو، شرم کرو۔ تو اب دیکھیں وہی بات کہ جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ یہ جنسی معاملات، یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے اللہ مرد بن گیا اور میں عورت بن گیا، یہ اس کا مرید ہے۔ اس کی کتاب اسلامی قربانی قادیانیوں میں بڑی معروف کتاب ہے۔ مرزا قادیانی کا سیابی تھا، 313 سیابیوں میں شامل تھا، قاضی یار، اس کی کتاب اسلامی قربانی۔ یہ وہی قاضی یار ہے جس سے مرزا قادیانی لاہور سے شرابیں منگواتا تھا، برینڈی، ٹانک وائن، پورٹ وائن، وہی قاضی یار ہے۔ اس کا سفر کا بھی رفیق اور تنہائی کا بھی رفیق۔ اب وہ قاضی یار اسلامی قربانی میں یہ صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر یہ 12 ہے، وہ لکھتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موتر لعنت اللہ علیہ نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں۔ لو مرزا چنگا پلا بندہ سی، انہوں نے بڈی بنا تھا، ظاہر گلا مرزا نے دسیاں نا کہ گویا کہ آپ عورت ہیں، اور اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ، دل تھام کے بیٹھے اور استغفر اللہ کا ورد کریں کہتا ہے، اور اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا، یعنی کہ جنسی تعلقات قائم کیے، فزیکل ہوا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے آگے اتنی لمبی گندی کہانی ہے کہ میں بتاؤں گا تو اور شرم آ جائے گی، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یار اللہ رب العزت کی ذات مبارکت پر اس سے بڑھ کر کمینہ حملہ اور اوباش بہتان اور کیا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اقدس بھی مرزا قادیانی اور مرزائیوں سے نہیں بچ سکی۔ ایسا فاسد خیال، ایسا لغو عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ تک کسی بھی گستاخ، منہ پھٹ اور بد زبان فاسق فاجر سے نہیں سنا، کیونکہ مرزا قادیانی کا مرید اس سانے پر اصرار کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، تو پھر ممکن ہے، پھر ہم بھی قیاس کر لیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شیطان نے ایک انتہائی باروب اور وجیح نورانی شخصیت کے روپ میں مرزا قادیانی کو ورغلاب سلا کر رجولیت کی طاقت کا اظہار یعنی کہ جنسی بدفعلی کی ہو،
پھر مرزا قادیانی نے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ اس کا مرید اصرار کر رہا ہے نا کہ ایسے ہی ہوا تھا، تو پھر ممکن ہے شیطان آ گیا ہو، مرزا نے سمجھا ہو خدا آ گیا اور شیطان جو ہے کاروائی ڈال گیا ہو۔ اور پھر یہ جو ذلت اور رسوائی ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے حوالے سے اس قدر توہین بکنا، یہ ذلت اور رسوائی یہ صرف مرزا قادیانی کے حصے میں آئی ہے، اور اس کا نقد انعام جو ہے نا مرزا قادیانی کو لیٹرین میں عبرت ناک موت کی صورت میں ملا ہے۔ اب قیامت تک جتنے بھی گستاخ ہیں وہ یہ سوچ لیں، بغیرتی ہلو، کریں السلام کہ اللہ علیکم۔ نشان عبرت بنا دیتا ہوتا ہے۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرے نا پھر نہیں اللہ چھوڑتا، پھر قرآن میں بھی اللہ فرما دیتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، یہ تو حرام زادہ ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، اس کا باپ وہ نہیں ہے جو اس کے گھر میں اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس کی ماں نے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں بنائی ہیں جس کا نتیجہ ہے یہ۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، عاجز کی بھی عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں، بلکہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں میں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکروں میں سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اٹھانا۔ جی اور زبیر بھائی، ایک منٹ، زبیر بھائی گئے ہیں، پہلے میں ان سے بات کر لوں۔ جی السلام علیکم زبیر بھائی۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بھائی یہ جو آپ نے آگے یہ تھوڑا سا پیچھے ان کا بتایا ہے کہ یہ جو ان کو جو کشف ہوا ہے، صحیح بات ہے، یہ انسان کوئی بھی سنے نا تو اس کے دل میں اس طرح کا وہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے کان مطلب سن نہیں سکتا بندہ، تو ان کو یہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی یار، کس طرح کی یہ انہوں نے اپنے الہام اور یہ کشف جو ہے نا چھاپے ہوئے کتابوں کے اندر، کہ اللہ معافی دے انسان سن نہیں سکتا۔ بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں۔ جب ایک طرف یہ اس قسم کی زبیر صاحب باتیں ہو اور دوسری طرف یہ کہیں کہ ہم وی آر دا ریئل مسلمز، ہم حقیقی اسلام والے ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں، تو پھر انہیں جوتے پڑھنے جی، چاہیے نا، یہ ان کو چترول پھر پڑھ ہونی تو رہے ہیں، چاہیے۔ ابھی ان کا یہ ابھی وہ ایک ریپ والا کیس بھی سامنے آیا، ہر لحاظ سے پوری دنیا میں ان کو جوتے پاڑتے رہے، سمجھ نہیں آتی ان کو، سمجھنا نہیں ہے انہوں نے۔ بالکل ایسے ہی آپ درست فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جی مائک میوٹ کر کے ویٹ کریں، آپ کو پھر جی انشاءاللہ بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ جی بالکل اسلام اللہ بھائی، جی، آپ کچھ فرما رہے تھے شاید۔ جی احمد رضا بھائی، یہ ابھی جو پیچھے عبارت گزری ہے اسلامک قربانی کا صفحہ نمبر 12 پہ قاضی یار کی جو عبارت ہے، اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے ہمیں۔ مرزا کی اگر تحریریں پڑھیں نا تو ایک جگہ پہ مرزا نے کہا ہے کہ میں خدا کے پانی سے ہوں، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چیز اگر عبارت پڑھیں تو وہ صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ خدا کے کس پانی سے ہے۔ یقیناً وہ جو یہ کہتا ہاں، تو یہ اس کا جو خدا تھا مرزے کا، یہ لاش، یہ یقیناً اس نے رجولیت کی ہوگی۔ اچھا، پھر وہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہتا ہے مرزا کہ جو خدا ہے میرا خدا ہے، اس کے عزب لاتعداد بڑے ہیں، بڑے بڑے ہیں، اس کی تاریں پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کے عزب بھی بڑے ہو گئے، پھر اس کا وزن بھی جو ہے نا وہ بھی بتایا گیا ہے، 6 من، ایک 8 قادیان، من، 10 من۔ ہاں، 10 مانے قادیانی قادیانی حضرات مرغ۔ نے مانے ہیں اس بات کو کہ 8 من کا یہ لاش یا 10 من کے یہ لاش سے آرام پہنچا۔ یہ نصر الحق انڈیا کا ہے جو مربی، اس نے بتایا ہے اس بالکل بات ایسے کو۔ ہی۔ ان ساری باتوں کو دیکھیں نا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی، پوری پکچر جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رجولیت کا جو ہوا اظہار، جب وہ اس نے یہ لاش نے کیا پیچھے سے جو بھی کیا، تو مرزے کا منہ تو دوسری طرف تھا۔ اس نے پھر جو مرزا نے جو محسوس کیا، اس نے تو یہی کہا کہ وراکل ورا کی، وراکل ورا کی، اب ٹانگ ہی گزار، اور ساتھ میں پھر مرزا بھی اٹھا تھا نا کہ وہ یہ ٹانگ ہی مار دی میرے اندر، اور وہ اس کے بعد اس نے پھر الہام بھی کیا تھا، قسم قسم قسم۔
अब ये सारी तहरीरें इनकी अपनी किताबों से है, अगर हम पढ़े तो वो पिक्चर वाज़ह हो जाती है। अगर 10 मन का हो या लाश, तो फिर वो पानी भी यकीनन बाद में खारिज करेगा। तो वो पानी भी इस मकदार से खारिज हुआ कि मिर्ज़ा साहब का जो खाया पिया हुआ था वो मुंह के ज़रिए बाहर आ गया, जिसका नाम मरज़इयों ने आजकल कै रख दिया कि उसको कै आ गई। वो कै नहीं थी, वो ये लाश का वो पानी था जिससे मिर्ज़ा हुआ। उसके बाद फिर हमल भी जो है ना, वो पानी इस तरह ताकतवर था कि 10 माह का हमल हुआ। इंसानों को नॉर्मली जो ख़वातीन होती हैं, इंसानों की जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 माह से ज़्यादा नहीं होता। इसको स्पेशली 10 माह का जो है ना पीरियड गुजरा इसने। फिर वो इसको दर्द ज़ै भी हुई जो तना खजूर की तरफ ले गई। इसकी तहरीरें अगर पढ़ें ना तो ये सारी बाउंड्रियाँ इसने मारी हुई हैं। अच्छा, फिर पैदा जो किया है वही बेटा दोबारा से लौट कर भी आ जाता है। ये बिल्कुल अजीबो गरीब सी थ्योरी है इनकी, समझ में ना आने वाली। और ये पहला ट्रांसजेंडर ऐसा है जो पहले मर्द था, औरत बन गया। 2 साल 10 माह तक ये औरत रहा, उसके बाद फिर अपना जेंडर ट्रांस करता है और फीमेल हो जाता है, मर्द हो जाता है। ये डबल ट्रांसजेंडर है जिसने औलाद भी पैदा कर दी थी। तो ये मरज़ई हजरात को सोचना चाहिए। और ये जब गुस्ताखियाँ करते हैं तो एक बात जहन में रख लें, मरज़ई हजरात के गुस्ताखी करते वक्त ये सोच लें कि ये मोहर हो जाएगी दिल पे, फिर आप कभी भी जो है ना असल की तरफ नहीं लौट सकेंगे। क्यों कि गुस्ताखों को, जनीम को हिदायत नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा भाई, आपने मुझे वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी ज़मीर कियानी भाई, आप कोई बात करना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं प्रोग्राम की तरफ? जी, बस मैं एक ही बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जो कि अलाते हजरा से मुंसलिक है कि आप फरमा रहे थे कि जिसने भी अंबिया की गुस्ताखी की वो अपने बाप का नहीं है, वो हरामी है। तो हम चलते हैं अपने बरतानिया का ये जो कभी सल्तनत थी इसके तरफ। तो बच्चा है ये डयाना का, नाम है उसका हैरी। तो उसने शादी की हुई है, एक अफ्रीकन है उससे। तो एक इंटरव्यू हुआ उसका, तो उसने कहा कि बात ये है कि मेरा जो वालिद है ना वो चार्ल्स नहीं है, डयाना की शादी हुई थी चार्ल्स से। तो उसने कहा कि मेरा जो वालिद है ना वो मेजर है जो डयाना के घोड़ों को चराया करता था या उसको सवारी जो उसकी कराया करता था। तो उसने साफ कह दिया कि मैं हरामी हूँ। इसका मतलब ये हुआ चूंकि विक्टोरिया ने ये ढोंग रचाया था मिर्ज़े कृष्ण कन्हैया हरिराम गुलाम कादियानी का, कि अल्लाह ने उनको ये किया कि उनका पूरा अंपायर ही जो है ना वो बास्टर्ड अंपायर हो गया, ब्रिटिश बास्टर्ड अंपायर। कि ये एक मिसाल है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह ज़मीर कियानी भैया, आप दुरुस्त फरमा रहे थे। अच्छा, अगर आगे बढ़ा जाए तो मिर्ज़ा कादियानी की बकवासियाँ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही। मिर्ज़ा कादियानी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन की, खुद खुदा होने का दावा किया, खुदा का बेटा होने का दावा किया, हत्ता कि खुदा की बीवी भी बन गया। अब देखें आगे, ये कहता मुझे हमल भी हो गया, मुझे प्रेगनेंसी भी हो गई। मिर्ज़ा कादियानी हामिला भी हो गया। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 50 आपके सामने मौजूद है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, इसीलिए गो उसने बराहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। मिर्ज़े के खुदा ने इसका नाम मरियम रख दिया। पहले इसके साथ रजूलियत किया, मरियम रख दिया। फिर जैसा कि बराहीन अहमदिया से जाहिर है, 2 बरस तक सिफ्त मरशमियत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नशोनुमा पाता रहा। मतलब 2 साल तक ये औरत बन गया। फिर जब उस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम सफ़ा नंबर 496 में दर्ज है कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफख की गई। लो, कंजरदा पुत्र पहले 2 साल वास्ते औरत बन गया, फिर औरत वाली इसने परवरिश पाई, अब कहता ईसा की रूह मुझ में नफख की गई।
اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. یہ وہی بات ہے جو قاضی یار نے لکھی تھی کہ اس کے خدا نے اس کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کی ہے. جب رجولیت ہونی تھی تو پھر حمل تو ہونا تھا. وہ ضمیر بھائی پلیز ایک منٹ ویٹ, معذرت پلیز. تو یہ نفخ کا مطلب ذرا بتا دیجئے گا. ہاں, پھونکنا نفخ کہتے ہیں, پھونکنا. مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی, پھونکی گئی, اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. حمل بھی ہو گیا. اور مرزائیو الو کے پٹھو اس قسم کے بندے کو نبی مانتے ہو جسے حمل بھی ہوتا ہے. یہ کھوتی کا بچہ تھا, کھوتی کا بچہ, کسی انسان کا بچہ نہیں تھا. نہیں یقین آتا تو آگے دیکھ لو. اور وہ کہتا ہے آخر کئی مہینے کے بعد, جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں, بذریعہ الہام کے جو سب سے آخر براہین انبیاء کے حصہ 4 صفحہ نمبر 556 میں درج ہے, مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا, پس اس طور پہ میں ابن مریم ٹھہرا. وہ کہتا 10 ماہ کا مجھے حمل بھی ہوا, 10 ماہ کا حاملہ ہوا. اور 10 ماہ کا حمل کھوتی کو ہوتا, کھوتی کو. ظاہر ہے یہ کھوتی اور کھوتی کا پتر کھوتی ہونی تھی. کیسا کنجر بندہ تھا. آگے دیکھیں, صرف یہاں پہ نہیں, پھر اس سے اگلے صفحے میں وہی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 51 ہے. پہلا 50 تھا, یہ 51 ہے صفحہ نمبر. لکھتا ہے کہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا, پھر نفخ روح کا الہام کیا, مطلب روح مجھ میں پھونکی, پھر اس کے بعد یہ الہام ہوا. الہام کیا ہوا؟ یعنی پھر مریم کو جو مراد ہے اس عاجز سے ہے, پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد زد تنا کھجور کی طرف لے آئی. یہ وہی بات جو اسلام اللہ بھائی بھی کر رہے تھے کہ اسے درد ذیب بھی ہوئی, اور وہ کس طرح وہ ساری اس نے لکھی ہے. اگر ابھی بھی یقین نہ آئے تو یہ لو اگلا حوالہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے خدا کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں, کیسے سیکچول تعلقات ہیں اس کتے کے بچے کے. کہتا ہے روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 81 میں لکھتا ہے کہ در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی. وہ کون سے راز ہیں؟ کیڑیاں گیماں تسی پاندے رہے ہو جیڑی دنیا نہیں جانتی. کہتا ہے وہ مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے. لو اسلام اللہ بھائی, نہانی تعلق کیا ہوتا ہے؟ ننگا تعلق. ننگا تعلق. پہلے اس کے خدا نے اس کے ساتھ رجولیت کی. ایک شیطان آیا تھا, 10 من وزن تھا, رجولیت ہوئی, بعد میں حمل ہو گیا 10 ماہ کا. 10 ماہ کا حمل ہوتا ہے کھوتی کو, گدھی کو. یہ کھوتی کے بچے کو یہاں 10 ماہ کا حمل ہو گیا. یہ حیرانی والی بات ہے. عموماً کھوتی کو 10 ماہ کا حمل ہوتا ہے, یہاں کھوتی کے بچے کو 10 ماہ کا حمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کھجور کا درخت کدھر آ گیا؟ نہیں وہ بات اور ہے, وہ درد والی بات ہے. وہ دردیں سے جو نکلی تھی نا, وہ جو ڈیلیوری کے وقت درد ہوتی ہے نا, وہ والی درد کہہ رہا ہے. وہ درد بھی سے ہوئی. اور پھر کہتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں, باریک راز ہیں قسم دسنے نہیں, بس میں جانا میرا یار جانے, جن کو دنیا نہیں جانتی. اور مجھے خدا سے, وہ راز کیا کہ خدا سے ایک روحانی تعلق ہے, مطلب میرے ننگے تعلقات ہیں خدا کے ساتھ جو کہ قابل بیان نہیں. یہ تو رہا ہی ننگا ساری عمر. ایسا کنجر بندہ جسے تم لوگ نبی مانتے ہو, لکھ لعنت مرضی تاڑے تے بھی. یہ دیکھیں نا اپنا تعلقات, نہانی تعلقات تو احمد آج رضا تک بھائی نہیں ختم ہو رہے. ایک منٹ ضمیر بھائی, نہانی تعلقات آج تک نہیں ختم ہو رہے. وہ ندا ہے, ندا طاہر, مرزا ناصر کی پوتری ہے, طاہر کی نواسی ہے. وہ کہتی ہے کہ مرزا مسرور کے سالے نے میرے ساتھ جو ہے وہ نہانی تعلقات ہی قائم کی ہیں. بریک راز, بریک راز ہیں. وہ اپنے چاچا مسرور کو بتاتی ہے. وہ کہتا ہے بھیا بھیا مٹی پاؤ, مٹی پاؤ. یہاں تک تو تھی, یہاں تک صرف ایک سیکنڈ, یہاں تک تو تھیں گستاخیاں اس کی جو اللہ رب العزت کی اس نے شان میں کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ کس حد تک سچ اور کس حد تک جھوٹ ہے, کیا یہ گستاخی ہے یا نہیں, یہ آپ جانتے ہیں. آئیں ایک آخری حوالہ رکھ کے آپ کی خدمت میں,
پھر ہم جو ہے نا کنکلوژن کی طرف آئیں گے. وہ ہے روحانی خزائن جلد 21 کا حوالہ. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 296 ہے, پیج نمبر 296. یہاں پہ ایک چیز کا اعتراف کر لیا مرزا قادیانی نے. اب وہ دیکھتے کس چیز کا اعتراف کیا. یہ آئیں جی نیچے آ جائیں, نیچے یہ نظر آ گیا اب آپ کو. مرزا قادیانی کہتا ہے ایک ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے. کیسا آدمی؟ جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے. ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. لو مرزائیو لو, یا تو مان لو کہ مرزا قادیانی نے جو دعوے کی یہ سچ ہے, اور اگر تعویل کرو گے, اگر انہیں جھوٹا سمجھو گے, تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ پھر میں بندر بھی ہوں, میں کتا بھی ہوں, میں بدذات بھی ہوں, میں سور بھی ہوں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہوں. اب آج کا پروگرام تم لوگوں کے لیے حلق کی ہڈی بن گیا, جسے نہ نگل سکتے ہو, نہ اگل سکتے ہو, نہ تسلیم کر سکتے ہو, نہ انکار کر سکتے ہو, نہ اس سے اتفاق کر سکتے ہو, نہ اس سے اختلاف کر سکتے ہو, نہ اس کی تردید کر سکتے ہو. اگر مانو گے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے, مرزا قادیانی نے جو کہا ٹھیک ہے, تو جو تم جھوٹ بولتے ہو کہ وی آر دا ریئل مسلمز, وہاں سے تم لوگ کو چپیڑے پڑیں گی, عوام چپیڑے مارے گی کہ الو کے پٹھو ہمارے ساتھ ڈرامے بازی نہ کرو. اگر وہ سب کچھ غلط کہتے ہو کہ غلط ہے, تو مرزا قادیانی کہتا ہے جو بندہ خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور خود ہی اپنے پاس سے بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھے ہوئی, ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. لو پھر یا مرزے نو جڑا نا مرزے کو ان سب سے بدتر انسان تسلیم کر لو. دونوں میں سے ایک کرنا پڑے گا, فیصلہ عوام کا. جی اسلام اللہ احمد بھائی, رضا آپ سے بھائی یہ کسی مولوی جی نے لکھا ہے؟ نہیں جی نہیں, یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے. مولوی مرزا قادیانی قذاب قادیان دجال پنجاب نے لکھا ہے. اچھا, تو وہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہے کہ بندرو اور سرو سے بھی میں بدتر ہوں, مطلب اس کا یہ نہیں ہوا؟ وہ ہاں انڈائریکٹ بالکل اس نے یہی بات کہی ہے. محمد احمد رضا بھائی میں کچھ بات کرنی چاہ رہا ہوں. جی آپ کریں ضرور کریں. جی, اب اس نے خود ہی لکھ دیا ہے کہ جو آدمی مطلب خدا کی طرف جھوٹ بولتا ہے وہی کہ مجھے وہی ہوئی ہے, وہ بدذات کتوں سوروں اور ایک اور تیسرا بھی تھا, کتوں سوروں بندروں سے بھی بدتر ہے. اچھا, اب مرزے کو ایک الہام ہوا تھا کہ مرزا وہ امام دین کی کنچنی بیوی گری پڑی ہے. اچھا, اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ وہ امام دین کی جو بیوی ہے وہ کنچنی یعنی کنجری ہے. اسی عورت کی نواسی سے مرزا طاہر نے شادی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا طاہر نے ایک کنجری کی نواسی سے شادی کی, کنجر خاندان میں شادی کی. اگر مرزا کو کہتے ہیں کہ یہ وہ مرزے کا الہام جھوٹا ہے, تو پھر ماننا پڑے گا مرزائیوں کو کہ مرزا بدذات تھا, کتوں سوروں اور بندروں سے بدتر تھا. اگر اس کا الہام ٹھیک ہے تو پھر مرزا طاہر کی جو بیوی تھی جس کی نواسی ہے ندا, ٹھیک, وہ ایک کنجر خاندان سے تھی. یہ فیصلہ مرزائیوں نے کرنا ہے, دیکھ لے یہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے وقت. جزاک اللہ, آپ نے درست فرمایا. مائک ذرا میوٹ کیجئے گا. پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں. 3 سوالات شروع کی نشست میں رکھے تھے, 2 کے جواب دے دیے تھے, تیسرے کا جواب جو ہے میں دے دوں. سوال تھا کہ قرآن پاک کی کم از کم ایسی 2 آیات بتائیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہوں. تو اس ضمن میں سب سے پہلی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما.
کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری آیت سورۃ الاعراف کی، الاعراف آیت نمبر 158، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ یا قل یا ایھا الناس، کہ آپ فرمائیے اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں بے شک اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جمیعا تم سب کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو جب قرآن سب کے لیے قیامت تک کے لیے اور رسول بھی تب تک کے لیے قیامت تک کے لیے، تو یہاں ثابت ہوا کہ نہ رسول بعد میں آئے گا، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور رسول ہے۔ یہ دو آیات ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تینوں سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ جواب دینے کا طریقہ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہاں پہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا اسکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ کرنا ہے۔ واٹس ایپ نمبر نیچے چل رہا ہے، اور اس کی جو لمٹ ہے، جو جواب دینے کی آپ کی لمٹ ہے، یہ 1 دن کی ہے۔ آج پروگرام 7:35 پر پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوا تھا، کل تک 7:35 تک جواب کا آپ کا انتظار کیا جائے گا۔ درست جواب دینے والوں کو ختم نبوت فورم کی جانب سے کی طرف سے انشاءاللہ تحائف دیے جائیں گے۔ کال کرنے کا لنک میں دوبارہ پھر کمنٹ سیکشن میں پیسٹ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی لائیو کال جوائن کرنا چاہے، کسی قسم کا کوئی سوال، اعتراض آج کے موضوع سے متعلق، ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے۔ ضمیر کیا نہیں بھائی، آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بس میں اپنا آخر میں ندا ناصر کے بارے میں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا، تو اس کا دماغ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں SPTD، تو وہ اس میں جو ہے نا وہ داخل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سچ پوچھے تو اس کا یہ جھوٹ ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جھوٹ ہے۔ جی سر، یہ ندا طاہر کیس جو ہے نا، اس پہ میں نے ابھی تک نہ کوئی پروگرام کیا نہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ میری کچھ مصروفیات تھی جن کے باعث میں کافی عرصے کے بعد ایکٹیو ہوں، بلکہ مجھے پچھلے ہفتے میں تو اکثر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چینل ہی شاید بند کر دیا ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں کرنا، تو ایسی بات نہیں ہے، بس مصروفیات تھی۔ اور وہ جو مصروفیات تھی نا، وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ناموس رسالت کے حوالے سے ہی تھی۔ اگر وہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھی تو فزیکلی کچھ معاملات تھے۔ بہرحال وہ بابا جی فرماتے تھے نا کہ ختم نبوت مرتے مرتے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، اور ختم نبوت کا کام کرتے کرتے مرنا ہے۔ مرتے مرتے آقا سے وفا کرنی ہے، اور آقا سے وفا کرتے کرتے مرنا ہے، دوسری تیسری بات نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری سٹریمز ہیں، سٹریمنگ کا سلسلہ بھی جو ہے باقاعدگی سے چلے گا، آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے خوبصورت ایڈیٹنگ کے ساتھ ویڈیوز شارٹ کلپس کا سلسلہ بھی آپ تک پہنچایا جائے گا بہت جلد، کیونکہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ ورکنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ تصنیف کے میدان میں بھی کام جاری ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کے تحت رد قادیانیت کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلد وہ لٹریچر بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اور نوکری میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم قیامت والے دن اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تا دم آخر، آخری سانس تک نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا بنا دے، نبی علیہ السلام کا وفادار بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس ختم نبوت کا پہرے دار بنا دے۔ اور ایک دعا کہ 20ویں سال 2021 کا یہ آخری پروگرام ہے، یہاں پہ یہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں اس سال اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس
ختم نبوت پر چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم نے تیرے دشمنوں، تیرے نبی کے دشمنوں، قادیانی خنزیروں کو جواب دیے۔ ان کے جو نشتر تھے، ان کے اعتراضات کے جو نشتر تھے، وہ ہم نے اپنے سینوں پر قبول کر لیے، لیکن تیرے حبیب علیہ السلام کی طرف نہیں جانے دیے۔ جس میدان میں بھی آئے، جس بھی طریقے سے آئے، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آئے، جو بھی تھا، ہم اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے تیرے سامنے آگے، تو نے ہمیں قبول فرمایا، تیرا بہت شکریہ۔ یا اللہ تیرے سے دعا ہے کہ 21ویں سال 2022 میں ہمیں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ اس محاذ میں، اس مشن میں ترقی عطا فرمانا، ہمارے دم سے حق کا بول بالا ہو، اور مرزائیت کے لیے شمشیر بے نیام بنا دے، اور اپنے آقا علیہ السلام کی وفاداری میں، آقا علیہ السلام کی آقا علیہ السلام کی غلامی میں، آقا علیہ السلام کی نوکری میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔